بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ میں محمد علی شاکر طیبی شہر فرید پاک پتن شریف کا رہائشی ہوں اور قاسم کرم جانشین گنج کرم حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ مجاز ہوں اور صوفی باصفا حضرت صوفی شہاب الدین رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین ہونے کے ناطے گزشتہ دنوں میں جو آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف پہ ایک معاملہ بنا اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ گزشتہ دنوں میں آپ کے علم میں ہے کہ ایک کرما والا شریف کی مقدس ترین ہستیوں پر نامزد FIR درج کروائی گئی، جن میں پیر و مرشد حضور بابا جی سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ اور پیر طریقت پیر سید شہریار صاحب بخاری دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف اور بابا جی حضور سید سمسام شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے لخت جگر پیر سید حسان شاہ صاحب کو بھی نامزد کیا گیا۔ میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور یہ سازش کرما والا شریف کو بدنام کرنے کے لیے اس وقت کی گئی جب کہ سالانہ عرس مبارک 27-28 فروری کی تیاریاں اپنے عروج پر ہیں اور لوگ حضرت کرما والا شریف آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں عرس پاک میں شرکت کے لیے۔ تو اس موقع پر یہ سازش انتہائی گھٹیا اور شرمناک ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور بابا جی سید سمسام علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ نے پریس کانفرنس کر کے بڑی وضاحت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ہم اس پوری گفتگو پر یقین بھی رکھتے ہیں اور اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ شرپسند ٹولہ جو خود بھی آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف کے لنگر پہ پلے، جن کو عزتیں بھی کرما والا شریف کے دہلیز کرم سے نصیب ہوئیں اور جن کے آباء و اجداد بھی بڑے فخر کے ساتھ اس آستانہ عالیہ کی خاکروبی کرتے رہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سر کا تاج اور پاؤں کی جوتی کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان سے تمسک رکھا، ان سے تعلق جوڑ کے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ ایک قرآن دے کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی آل دے کے جا رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے متوسلین، کرما والا شریف کے مریدین اور محبت کرنے والے، ذرا سوچیں کہ قرآن کی بات تو کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیں تو میرے نبی نے تو گمراہ کہا ہے۔ وہ کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی دشمنی کریں؟ اور گنج کرم کرما والی سرکار اور بابا جی سید سمسام شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ ہم 47ویں پشت میں مولا علی کی اولاد ہیں، تو یہ آل نبی اولاد علی گنج کرم کا آستانہ خون رسول ہے، مولا علی کی اولاد ہیں، ان کا مقابلہ کرنے والا کیسے گمراہی سے بچ سکتا ہے اور ان کو عدالتوں میں بلانے والا کیسے ہدایت پر ہو سکتا ہے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خون رسول ہے، آل نبی ہیں، انہوں نے تاریخ گواہ ہے، انہوں نے کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ سازشوں کا سامنا مولا علی پاک کے دور سے اور پھر کربلا میں یہ سازشوں کا سامنا کرتے رہے، شہادتیں دیتے رہے اور صبر کا دامن، انہوں نے کبھی صبر کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اس کا عملی مظاہرہ دیکھیں کہ قاسم کرم حضور بابا جی سید میر طیب علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وصال فرمائے 2 سال سے اوپر کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود کرما والا شریف کے خانوادہ نے انڈیا دیا کے دروازے کھلے ہیں،
آ جاؤ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ لیکن یہ دیکھو صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا، اور یہ چھوڑ بھی کیسے سکتے ہیں؟ یہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی اولاد ہیں، یہ کبھی ظلم کر ہی نہیں سکتے، نہ یہ ظلم کروا سکتے ہیں، یہ ناممکن ہے کہ یہ ظلم کروائیں یا ظلم کریں، یہ تو لجپال ہیں۔ اس در سے تو ہمیشہ خیر ہی بانٹی گئی کہ اللہ کریم خیر فرمائے گا، اللہ کریم خیر کر دے گا۔ اس آستانے سے تو خیر ہی کی بھیک ہر کسی کو ملی، ہماری نسلوں اور آباء و اجداد سے لے کے ہماری نسلوں تک ہماری جھولیوں میں اسی در پاک کی خیرات تو ہے، اور یہ ناممکن ہے۔ میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں، اور میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اس گمراہ ٹولے کی باتیں سن کر کے ان کے ساتھ وابستہ ہو گئے، میں ان سے مخاطب ہو کر کے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جب کوڑے برسائے جاتے تھے اور آپ کوڑے کھاتے کھاتے بے ہوش ہو جاتے، اور جب آپ کو ہوش آتا تو آپ زبان پاک سے ایک جملہ فرماتے کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں نے کوڑے مارنے والے کو اور مروانے والے کو معاف کر دیا ہے۔ اور پھر کوڑے برسائے جاتے اور پھر آپ بے ہوش ہو جاتے، پھر ہوش آتا تو یہی کلام فرماتے۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ پر ظلم ہو رہا ہے، آپ بے ہوش اور غشی میں آ جاتے ہیں، اور پھر جب آپ غشی سے باہر آتے ہیں تو یہی جملہ ارشاد فرماتے میں نے معاف کر دیا، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کوڑے مارنے والا اور کوڑے مروانے والے کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے ہے، اور میں معاف اس لیے کر رہا ہوں، میں نہیں چاہتا کل قیامت کے دن آقا کریم علیہ السلام کے چچا کا خاندان میری وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہو۔ وہ تو حضور کے چچا کے خاندان تھے، یہ تو حسنی حسینی سید ہیں، نجیب الطرفین سید ہیں، جن میں شک ہی نہیں کہ یہ حسن و حسین پاک کی اولاد ہے۔ تو میرے بھائیوں ہمیں سوچنا ہوگا، اور پھر میں یہ عرض کروں کہ سالانہ عرس پاک 27-28 فروری کو اپنے پورے جوش و خروش سے انشاءاللہ انعقاد ہو رہا ہے۔ آپ احباب سارے جو میری ویڈیو سن رہے ہیں وہ سارے کے سارے جوق در جوق کرما والا شریف عرس پاک میں تشریف لائیں۔ اور آخری بات میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، کرما والے کا ہر فرد نور والا ہے اور نور والے کی اولاد ہے، نور والوں کے قدموں میں بیٹھا جاتا ہے، ان کے مقابلے نہیں ہوتے، اور جو نور والوں کا مقابلہ کرے وہ کبھی ہدایت پر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان سے تعلق جوڑنا چاہیے، اور حکم جوڑنے کا تھا، ان کی معدت کا حکم تھا، ان سے مقابلے اور پرچے بازی کا حکم نہیں تھا۔ تو یہ آخر میں پھر یہ دعا کے ساتھ اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ کریم گنج کرم کی ساری اولاد، حضور بابا جی شمشام شاہ صاحب بخاری ہوں، حضور بابا جی سید شہریار صاحب بخاری ہوں، بابا جی سید میرام شاہ صاحب بخاری ہوں، بابا جی سید حسان شاہ صاحب بخاری ہوں، اور اللہ کریم اس خاندان کے ہر فرد کو ہر شریر کے شر سے، ہر حاسد کے حسد سے اللہ کریم محفوظ رکھے، اور گنج کرم کا فیضان تا قیام قیامت جاری و ساری فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔